اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ایھا الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم۔ یا حسین، اس وقت میں موجود ہوں کوفہ کی سرزمین پر۔ یہ نجف کا ایریا پورا کوفہ کے انڈر پہلے زمانے میں آتا تھا اور کوفہ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں، الامان الافیس۔ یہی وہ ایام ہیں جب میرے مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس مسجد میں رکھا گیا اور راہب نے ایک رات کے لیے ابن زیاد سے مانگا اور منہ مانگی قیمت دی۔ اور سر کو جیسے راہب لیتا ہے تو سر حسین سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ جگہ ہے کوفہ کی سرزمین۔ اس وقت لائی آیا ہوں، ایام عزا ابھی ختم نہیں ہوئے۔ کلو ارضٍ کربلا کلو یوم عاشورہ۔ یا حسین یا حسین۔ کوفہ کی وہ سرزمین، یہاں کے ماشاءاللہ کے جملے تو یہاں مناسب ہی نہیں لگتے۔ یہ یہاں سر حسین کٹا ہوا رکھا گیا، اسے ماشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہا جاتا ہے اس جگہ کے لیے۔ یا حسین کہا جاتا ہے حسین کی صدا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مختصر تاریخ اس جگہ کی میں کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ کچھ عرصہ پہلے چرچ رہی تھی، یہ جگہ کچھ عرصہ پہلے چرچ، اور اس کے بعد پھر یہ مسجد کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس مسجد کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سب سے پہلے جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کوفے میں خلیفہ مسلمین جو ہے رسول خدا کے بعد آپ تھے اور ہیں، اور جب آپ کوفہ میں آئے تو جب آپ کے جنازے کو نجف اشرف کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو یہی وہ مسجد ہے جنہوں نے مسجد کو دیواریں جھکیں اور سب لوگوں نے دیکھا، اور اس مسجد کی در و دیوار نے امیر المومنین کے جنازے کو سلام کیا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ مسجد ہمارے چاہنے والی ہے، ان کی در و دیوار اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ احترام امام امیر المومنین میں یہ جگہ جھکی اور اس مسجد کا نام بنا مسجد حنانہ۔ یہی وہ مسجد ہے، تاریخ نے لکھا، روایات میں لکھا، اور اس مسجد کے بارے میں یہ مینار جسے دیکھ رہے ہیں، یہ قدیم مینار اس سے پہلے بھی تھا اور نیو تعمیر یہ مینار جھکا اور السلام علیک یا امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی یہاں سے۔ مولا امیر کائنات علی علیہ السلام کے جنازے کو سلام کرنے والی اس مسجد کا نام مسجد حنانہ ہے۔ اور اس مسجد کی دوسری فضیلت یہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، قیامت خیز جملہ کہہ رہا ہوں، 11 محرم الحرام اسیران کربلا کو کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا گیا، اور 12 یا 13 محرم پہ یہاں پر اللہ اکبر اسیران کربلا پہنچ چکے۔ 19 رمضان کو جو ہے 15 رمضان کو سر مبارک شام بھیج دی گئے، 19 رمضان کو سیدزادیوں کو لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر شام کی طرف کوفہ ابن زیاد لے کے چلا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ کوفہ کے بازار میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ کوفہ کی بازار دکھاؤں، اللہ جانتا ہے جب کوفہ میں یہ دن آیا، ابن زیاد ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے میرے مولا میرے مولا میرے آقا یا حسین، قیامت کے جملے، آپ نے خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر، تو اس ملعون نے جو ہے سر مقدس مولا حسین علیہ السلام جو ہے اس کی توہین، اور آپ علیہ السلام امام حسین کی شان میں منبر پہ چڑھ کے گستاخی کرنا شروع کر دی، جہاں پر سیدزادیاں تنہا کھڑی ہوئی تھی۔ امام سجاد کے گلے میں توق تھا اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مولا سجاد کے سامنے ابن زیاد ملعون نے گستاخی کی، میرے مولا حسین کو گالیاں بکنا شروع کی، ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عفیف الازدی جو صحابی
مولا علی علیہ السلام، جس کے لیے کہا جاتا ہے ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی اور ایک آنکھ جنگ نہروان میں جو ہے شہید ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جو نابینا تھا ایک مرتبہ میرے مولا کے پاس آئے اور کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ کو پتہ ہے جنگ کی وجہ سے میری دونوں آنکھیں اور بینائی ختم ہو چکی ہے، آپ دعا کریں میری بینائی واپس آئے۔ میرے مولا مشکل کشا کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عفیف، ایک ایسا زمانہ آئے گا تیری زندگی میں، اس آنکھوں کی دعا نہ کر، ایک آنکھوں کی دعا نہ کر۔ میں امیر المومنین جانتا ہوں جب وہ منظر تیرے سامنے آئے گا تو تم کہو گے خدایا کاش میری آنکھوں کی بینائی ہی نہ ہوتی۔ وہی منظر تھا جب عبداللہ ابن عبید کے سامنے، اللہ اکبر، اس ملعون نے، ابن زیاد نے مولا حسین کے سامنے گستاخی کی اور کہا اے کوفے والو سنو، علی کی بیٹیاں اسیر ہیں، باغی کہہ کر پکارا، کہا باغی کی بہنیں اسیر ہیں، اور مولا سجاد علیہ السلام کی شان میں بھی توہین کی، مولا حسین کو گالیاں بکنے کی۔ اس وقت یہ صحابی اٹھا اس کوفے کے درمیان میں، یہ صحابی اٹھ کے کہتا ہے خدا کی لعنت، تو ذلیل ہے، جتنے الفاظ تو نے بولے ہیں وہ تو ہے، تیرا باپ ہے، آل رسول کی توہین کرتا ہے۔ تو جب یہ کہنا تھا ابن زیاد کو غصہ آیا، مسجد کے ممبر میں، مسجد کے اندر ہی اس کو مارنا چاہا کہ اس کو مارا جائے۔ اب مسجد والوں نے کہا یہ توہین ہے مسجد کی۔ اب جیسے گھر وہ نابینا شخص دوڑتے ہوئے گیا ہے تو اس کی بیٹی کو، جب بیٹی کے گھر میں پہنچا تو اس کی بیٹی کو بھی ابن زیاد کی فوج نے قتل کر دیا، اور اس کے شوہر کو بھی بیٹی کے، اور پھر عبداللہ ابن عفیف کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس مقام پر ایک مرتبہ کوفے کے اسیران کربلا کوفہ میں پہنچے ہیں، اس مسجد پہ سر حسین کو رکھا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی آتے اس مقام پر بیٹھتے اور آپ گریہ زاری کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام کی زیارت کرا رہا ہوں جہاں پہ سر حسین رکھا گیا۔ اس کی تاریخ یہ لکھی ہوئی ہے۔ وسائل شیعہ اور مورد فضیلت این مکان بگوید امام جعفر صاحب به این مسجد رسیدن، 2 رکعت نماز خواندن و در جواب علت نماز فرمودن این جایی است که حرم مطهر جدم حسین را در آن قرار داد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پر پہنچنے کے بعد زاروں قطار گریہ کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یبن رسول اللہ، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور گریہ کر رہے ہیں؟ آپ نے ماتم کر کے کہا، گریہ کر کے کہا میں کیوں نہ کروں اس جگہ پر عزاداری حسین، میرے دادا حسین کے سر کے ٹکڑے یہاں پر ابھی بھی دفن ہیں، میرے دادا حسین کو سر یہاں پہ رکھا گیا، اللہ مان اللہ حافظ، زیارت کریں۔ پھر ایک رات کے لیے راہب سے اس سر کو لایا گیا اور راہب نے نقش بنایا جو تصویر قدیم زمانے سے لے کر ابھی بھی بنی ہوئی ہے، اور راہب نے، اللہ اکبر، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یا حسین، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مولا حسین کے سر کو رکھا گیا۔ یا حسین، یا حسین، مصائب میرے مولا حسین کے، ہے یا حسین، ہے یا حسین۔ ایک مرتبہ برسا دے کر کہیں میرے مولا، ہے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ابن زیاد تجھ پہ لعنت، تیری فوج پہ لعنت، لشکر یزید پہ لعنت، ہے حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرے مولا جس مومن و مومنہ نے زیارت نہیں کی اس مقام کی، ان سب کو زیارت نصیب فرما۔ یا حسین، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مولا حسین کے سر کو یہاں پر رکھا گیا، اور یہی وہ ایام ہیں۔ میرے آج کے دن زیارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہے جب سر حسین کو اس جگہ پہ رکھا گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ٹائم ملے میں آپ کو یہ زیارت کراؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وہ ایام ہے جو آپ چل رہے ہیں نا، 18 17 محرم، یہ وہ ایام ہیں، 13 محرم سے لے کے، اور کہتے ہیں انہی ایام میں سر حسین کو یہاں پر رکھا گیا، اور پھر راہب نے ایک رات کے لیے لیا اور سونے کی اشرفیاں ابن زیاد کو دی اور کہا مجھے فقط یہ سر حسین نواسہ رسول کا سر چاہیے۔
ہے عیسائیوں نے بھی احترام کیا نواسہ حسین، نواسہ رسول کا۔ اے مسلمانوں، یا حسین، یا حسین، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، یا حسین۔ بتائیں میں سر مقدس کی اس جگہ پہ کون سی دعا کروں؟ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو یہ دن نصیب کرے زیارت کے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ سر حسین کو رکھا گیا۔ اللہ کی قسم قیامت کا منظر ہے، قیامت کی۔ اللہ اکبر، کوئی اس بات کو سمجھ پائے، کٹے ہوئے سر کو پہلی مرتبہ جہاں رکھا گیا، یہ وہ جگہ ہے جس کو عیسائی نے اپنی گود میں لیا اور پیار کیا، یہی وہ جگہ ہے۔ مسلمانوں نے چھری چلا کر قتل کیا سر حسین کو، نواسہ رسول کو، اور عیسائی ہے جو گلے لگا کے روتا ہے، کہتا ہے آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ مسلمانوں نے آپ کا احترام نہیں کیا۔ یہ قیامت کا منظر نہیں ہے کہ ایک عیسائی غیر مذہب سر حسین کا احترام کر رہا اور منہ بولی قیمت دے رہا ہے، اور مسلمان اس سروں پر نیزے چلاتے رہے، کٹے ہوئے سروں پر توہین کی۔ ابن زیاد نے تو کبھی، ابن سعد نے تو کبھی یزید نے۔ میرے مولا آپ کی غربت پہ سلام۔ وہ بیٹی جو پوری رات روتی رہتی تھی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بابا 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 ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، اے میرے بھیا سجاد، ایک مرتبہ بابا کا سر میرے پاس لا کر آؤ۔ اللہ اکبر، یا حسین۔ کبھی کوفہ کی بازاروں میں آپ نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی شام کی بازاروں پر، کہیں کسی غیرت والے کی میری بہنوں پر نظر نہ پڑے کھلے سر پر۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، یا حسین، یا حسین۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ایک مرتبہ پھر زیارت کرو۔ آپ سے میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو دنیا کے ہر اس عزادار جس نے یہ منظر نہیں دیکھا، یہ مقام، اچھا زیارت کی ہوگی ہر ایک نے، مگر اس ایام میں زیارت کرنا جس دن سر حسین رکھا گیا، اور جب سر حسین کو یہاں پر لایا گیا، اس مسجد کی در و دیوار جھک کے اس نے سلام کیا، السلام علیک یا غریب یا مظلوم یا ابا عبداللہ۔ لوگ حیران ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے لشکر یزید، اور امام سجاد نے بتایا اس مسجد نے ہمارے احترام میں سر حسین کو دیکھ کر سلام کیا، یہی وہ مسجد ہے جس نے میرے بابا، میرے دادا علی کی جنازے پر سلام کیا، اس مسجد کی در و دیوار پہ سلام۔ یہ میرے اللہ اکبر محب اہل بیت میں کہلائی جاتی ہے۔ ایک وہ مسجد جہاں پہ دنیا طواف کرتا ہے، مسجد کعبۃ اللہ، اس میں احترام علی میں، مولا علی علیہ السلام کے احترام میں 2 مرتبہ شکاف ہوئی، اور ایک یہ مسجد ہے تاریخ میں کہ جس نے جھک کر امیر المومنین اور حسین بن علی کا احترام کیا۔ بس یہی وہ ایام میں بتانا چاہتا ہوں جب سر حسین کو رکھا گیا، اور ایک رات راہب نے مانگا، ایک جگہ حلب میں ہے، دوسرا کوفہ میں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ کوفہ کی بازار آپ کو دکھاؤں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کوفہ کا وہ منظر، وہ بازار آپ دیکھ سکیں۔ کہا جاتا ہے جب کوفہ سیرہ نے کربلا کو کوفہ لایا گیا، استقبال علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب کی اس طرح ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ کسی نے پتھر مارے تو کسی نے گرم پانی پھینکا، اللہ اکبر، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی، جس کو جو ہاتھ میں ملا وہ مارتا گیا، باغی باغی کے کر آل رسول کو کوفہ میں لے گئے، دربار ابن زیاد تک لے گئے۔ ہے میرے مولا، ہے حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یہ منظر کشی ہر سال نکلتی ہے، یہ تصویر اس کے بعد ڈھانپ دیتے ہیں، ان ایام کے بعد یہ تصویر بند کر دیتے ہیں۔ یہی وہ ایام ہوتے ہیں جب اس تصویر کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور راہب کی اس تصویر کو۔ کچھ عرصہ پہلے، آپ کو اسلام سے پہلے یہ مسجد چرچ تھی، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے
مسجد کی شکل میں آج بھی یہاں پر حرم امام علی علیہ السلام کا محمد عوض یا افوس اس طرح ایک مؤذن ہے جو آذان دیتا ہے خوبصورت آواز میں، یا حسین۔ ایک مرتبہ اس مقام کو دیکھ کر یا حسین کہیں تاکہ پرسہ دے کریں، آپ پرسے میں شامل ہو سکیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اس مقام پر بوسہ دے کر آتا ہوں، پیار کر کے آتا ہوں آپ کی طرف۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے آپ کو زیارت کراتا رہوں، مگر میرے گھر میں مجلس چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نقشہ بنا رہا ہے سر حسین کا پتھر کے ساتھ، اس نے وہ شکل وہ چہرہ بنایا تھا۔ ایک راہب ہے ابن زیاد سے، ایک رات کے لیے اس نے مولا حسین کا سر مانگا اور پتھر پہ نقش بنایا، میرے مولا حسین کی تصویر بنائی، جو ہر سال یہ تصویر یہاں پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس تصویر کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، پورا سال ڈانپ کے رکھتے ہیں، ایام شہادت میں اس کو جب مجالس ہوتی ہیں تو پھر اس کو کھولا جاتا ہے۔ قدیم ایک تصویر ہے، ہر سال یہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک راہب ہے جو سر حسین کے سامنے ایک پتھر پہ نقش مولا حسین کی تصویر بنا رہا ہے۔ یا حسین، یا حسین، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے۔ اس مظلوم میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، جب اسیران کربلا کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا، مسجد میں ابن زیاد مولا حسین کے اوپر تہمت لگائی اور گستاخی کی اور گالیاں دینا شروع کیا۔ ایک صحابی مولا امیر المومنین جس کا نام عبداللہ ابن عفیف وہاں پہ کھڑا ہوا، جس کی آنکھ ایک جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ نہروان میں شہید ہوئی۔ مولا امیر سے کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرے لیے دعا کرے اللہ سے کہ میری بینائی آ جائے۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اے عبداللہ، میرے بھائی، میرے دوست، تم آنکھوں کی دعا نہ کرو اور بینائی کی دعا نہ کرو۔ مولا کیوں؟ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کوفہ میں کہ تم کہو گے اے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتا، اے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، یہ دعا کرو گے۔ مولا ایسا ہے تو میں دعا نہیں کرتا، میں ایسا ہی نابینا اچھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے تمام کوفے والوں کو اکٹھا کیا، سر حسین کو سامنے لا کے اور اسیران کربلا کو سامنے کھڑا کر کے کہا، اے دیکھو مسلمانوں، اللہ نے حسین کو کس طرح، نعوذ باللہ وہ جملہ کہہ نہیں سکتا، گالیاں بکنا شروع کر دیا مولا امیر پر، مولا حسین کو۔ جب مولا رسول خدا کے نواسہ حسین پر جب گالیاں بکنا شروع کیا تو عبداللہ ابن عفیف حیران ہو گیا اور کہتا ہے، اے کوفے والوں میں کیا سن رہا ہوں، یہ حسین ابن علی نواسہ رسول کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے سر کو کاٹا گیا ہے۔ کہا بالکل اے عبداللہ ایسا ہی ہے، علی کی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم بھی شامل ہیں، یہی سننا تھا۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے، اے خدا کی لعنت ہو اے عبید اللہ ابن زیاد، تو نے نواسہ رسول کا سر کاٹا، تو نے نواسہ رسول کی توہین کی، اس کے گالیاں دی، تیری جرت۔ اس نے فوراً ہی عبداللہ ابن زبیب کو ملعون کو گالیاں دینا شروع کر دی، کہا تیرا باپ ایسا، تو ایسا، تو نواسہ رسول پہ گالیاں بک رہا ہے۔ جب یہ منظر کشی ہوئی تو وہاں پہ قتل کرنا چاہا، مسجد تھی، عبید زیاد خدا کی لعنت ہو کچھ کر نہ سکا، یہ دوڑتا ہوا اپنی جان بچاتا ہوا اپنی بیٹی کے گھر پہنچا، نابینا تھا، اپنے گھر نہ پہنچ سکا، اپنی بیٹی کا گھر قریب تھا۔ جب ادھر پہنچا تو یہ لشکر پیچھے آیا اور اس کی بیٹی کو قتل کیا اور اس کے داماد کو قتل کیا، اور اس کے بعد عبداللہ کو سر قلم کر دیا کہ جو شخص بھی ان کی دفاع کرتا تھا کسی بھی راستے پہ ان کا سر قلم کر دیتے تھے۔ یہ وقت کا خلیفہ جسے مسلمان کہتے ہیں یزید خلیفہ تھا، معاویہ نے اس کو بٹھایا تھا، اس کا احترام، خدا کی لعنت ہو جس نے اس کو بٹھایا اس وقت پر، اور جس طرح ظلم کیے، جس شخص نے بھی یزید کو اپنے تخت پہ بٹھایا، خدا کی لعنت ہو قیامت تک۔
اس کے اسلام پر، اس کے دین پر، ان کی باتوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ایسے کو خلیفہ مانتے ہیں جو سر حسین کی توہین کرے، سر حسین، اللہ اکبر۔ ہم تو جوتیے نواس رسول کو چومتے ہیں، سروں پہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ چپل ہمارے سروں پر، تو سر حسین کا احترام نہیں ہے؟ جس کو رسول خدا کہتا ہے حسین اے حسن تم میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو۔ جس شخص نے حسن و حسین کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف، جسے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیا حسین کا قتل خدا کی تکلیف نہیں؟ کیا حسین ابن علی کو تکلیف جو دی ہے وہ رسول اللہ کی تکلیف نہیں؟ اللہ اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایکم یا حسین۔ مومنین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مومنین تک شیئر کریں، اور اللہ اکبر آپ سب سے گزارش ہے زیارت کریں ہر اس مومن کو۔ آج کے دن یہی وہ ایام ہیں، کل صبح کو اسیران کربلا کو کوفہ سے شام لے کے جاتے۔ میں اللہ کرے مجھے وقت ملتا کاش میں آپ کو بازار کوفہ دکھا سکتا، کوفہ کی وہ گلیاں دکھا سکتا جہاں پہ اسیران کربلا گئے۔ کس طرح علی کی بیٹی، اللہ کی قسم گرمی اتنی ہے پانی پیتا ہے بندہ گلے تک، جیسے گزر کے نیچے پیٹ تک جاتا ہے، گلا پھر ہی خشک رہتا ہے۔ اللہ جانے نواسہ رسول، نواسی ہیں رسول خدا، اولاد رسول، اس گرمی کی شدت جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ مائیں بہنیں آل رسول کی جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، جن کو راستوں کا پتہ نہیں، نہ جانے کس طرح کربلا کا سفر، کوفہ کا سفر، شام کا سفر، ہم سے تو گاڑی پہ نہیں گھوما جاتا ہے کربلا کی سرزمین، اور اس طرح کی پیدل کا سفر سوچ کے بندے کو ایک عجیب سی تعریف پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح نواسہ رسول کو توہین کی گئی، قتل کیا گیا، اور پھر یہاں سے شام کا سفر اس گرمی میں، عراق کی اس گرمی میں، اللہ اکبر، جو 50-52 گرمی ہو، پانی پینے کے بعد پتہ نہ چلتا کہ پانی کتنا بھی پیو پیٹ آپ کا بھرا رہے گا، گلا خشک رہے گا۔ جب کربلا کی سرزمین پر عاشور کے ایام ہم نے سبیل چلائی، جب کربلا میں اتنی شدت کی گرمی ہمیں محسوس ہوئی، پھر ایک ہی جملہ تھا، حق تھا میرے مولا حسین کا 3 دن کا پیاسا، کہ آپ نے کہا میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کرنا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ہائے حسین یا 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 زینب، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، یا عباس جب الماء لسکینہ، یا عباس جب الماء لسکینہ، بی بی سکینہ کا وہ جملہ جو عاشور کے دن پڑھی جاتا ہے، اے عباس پانی لاؤ بچے پیاسے ہیں، یا عباس جب الماء لسکینہ، ہمیں پانی پلاؤ اے عباس ہم پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے اللہ پاک یہ سرزمین آپ سب کو نصیب کریں، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی۔ مومنین سے گزارش ہے آپ نے زیارت کر لی ہو، جو بھی مولا کا زدار ان سے ریکویسٹ ہے مولا کے چاہنے والے سے اس ویڈیو کو اگلے مومن تک ضرور پہنچائیے گا۔ یا حسین یا حسین۔